اسی طرح عقائد کے معاملے میں یہ بات بہت اہم ہے کہ عقائد کے بارے میں یہ نظریہ اور یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ ہم اور ہمارا ہم عقیدہ یہ اہل حق ہیں اور حق پر ہیں، اور وہ شخص جو عقائد میں ہمارا مخالف ہے یہ اہل باطل ہیں اور وہ باطل پر ہیں۔ اس میں یہ ذہن کبھی نہ بنائیں کہ ہم بھی حق پر ہیں، دوسرا بھی حق پر ہو سکتا ہے، ہم بھی ٹھیک ہیں، دوسرا بھی ٹھیک ہو سکتا ہے۔ تو پھر عقیدہ کیسا ہوا جب یہ شبہ پیدا ہو گیا، شک پیدا ہو گیا، اعتماد ختم ہو گیا، یقین میں تزلزل آ گیا؟ یہ کون سا عقیدہ ہے؟ ایک اختلاف ہے عقائد کا اور ایک اختلاف ہے اجتہادی مسائل اور مذاہب کا۔ عقائد کے بارے میں یہ نظریہ رکھنا ضروری ہے کہ ہم حق پر ہیں اور ہمارا مخالف باطل پر ہے۔ اگر ہم توحید کے قائل ہم حق پر ہیں، جو توحید کا قائل نہیں وہ باطل پر ہے۔ ہم ختم نبوت مانتے ہیں تو ہم حق پر ہیں، جو ختم نبوت نہیں مانتا وہ باطل پر ہے۔ ہم صحابہ کو ایمان مانتے ہیں تو حق پر ہیں، جو صحابہ کو ایمان نہیں مانتا وہ باطل پر ہے۔ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کے قائل ہیں، ہم ان کے زندہ آسمان پہ جانے کے قائل ہیں تو حق پر ہیں۔ جو عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمان پہ جانے کا قائل نہیں یا ان کے آسمان دنیا سے دنیا پر آنے کا قائل نہیں، یہ باطل پر ہے۔ یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر ہم حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں تو ہم حق پر ہیں، جو عقیدہ حیات النبی کو نہیں مانتا صلی اللہ علیہ وسلم وہ باطل پر ہے۔ ثواب و عذاب قبر کو مانتے ہیں تو حق پر ہیں، جو ثواب و عذاب قبر نہیں مانتا وہ باطل پر ہے۔ کرامات اولیاء مانتے ہیں تو حق پر ہیں، جو کرامات اولیاء کا انکار کرتا ہے وہ باطل پر ہے۔ تو اعتقادات کے معاملے میں یہ نظریہ رکھنا ضروری ہے اور یہ عقیدہ بنانا ضروری ہے کہ ہم اہل حق ہیں اور ہمارا مخالف باطل ہے۔ جہاں تک تعلق اجتہادات کا ہے، مذاہب کا اختلاف ہے، اس میں وسعت ہے۔ اس میں ہم کہیں گے کہ ہم حق پر ہیں اور جو دوسرے مذہب والا ہے وہ باطل پر نہیں بلکہ خطا پر ہے، اور اس کے حق ہونے کا احتمال ہے اور ہمارے مذہب میں خطا ہونے کا احتمال ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، اس میں الجھن کے اندر مبتلا نہیں ہونا۔